عام طور پر دو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ جی لوگ سوچ رہے ہیں، لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، فہم کا معاملہ، انسانی عقل، بصیرت، شعور، خرد افروزی اس پہ منحصر ہوتا ہے، تو وہاں پر اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی، اور ید اللہ علی الجماع، اور جو جماعت ہوتی ہے، یہ جو لوگوں کا کنسنسس ہے، اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو فہم کے اندر بھی تو خود رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا نا کہ اس میں جو اکثریت کہہ رہی ہوگی وہی ٹھیک ہوگا۔ نہیں، یہ بات نہیں فرمائی گئی۔ یہ جو آپ نے حدیث سنائی ہے اس کا مطلب بالکل غلط لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری امت میں سب کے سب لوگ ایک غلط بات کر رہے ہیں اور کوئی ایک شخص بھی اٹھ کے کہنے والا نہ ہو کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، یعنی یہ اصل میں اجماع کا بیان نہیں ہے، اس کے برعکس بات کا بیان ہے کہ زندہ رہو، بیدار رہو، میری امت میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، 2 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، جو کہتے رہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے۔ یہ جس کو آپ اجماع کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی ایک عمومی رائے بنی ہوتی ہے۔ کوئی لوگوں کے پاس جا کے تو آپ نہیں دیکھتے نا، دیکھ لیا آپ نے کہ بہت سے علماء کی ہم نے آراء دیکھ لی، تفسیریں پڑھ لی، ہم نے فقہ دیکھ لی، عمومی طور پر ایک چیز پہ اتفاق ہے۔ تو یہ اتفاق کے باوجود کوئی ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ اس معاملے میں غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے، اور یہ ویسے بھی ضلالت کے بارے میں کہی ہے، یہ غلطیوں کے بارے میں نہیں کہی گئی۔ ضلالت کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے بجائے لوگ شرک کی تعلیم دینے لگ جائیں، یعنی اللہ اعلان کہیں اس امت کے لوگ کہ شرک کرو، یہی ہمارا مذہب ہے۔ اسی طرح ختم نبوت ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید اور سنت کا ماخذ دین ہونا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ کہ انفرادی طور پر جب لوگ کوئی اپنی رائے دیں گے، کوئی اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے، تو وہ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ کیا سب لوگ یہ رائے رکھتے ہیں۔ اگر سب لوگ یہ رائے رکھتے ہیں تو یہ بڑی قابل لحاظ بات ہے، لہٰذا انفرادی غور کرنے والوں کو ضرور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو لن تجتمع امتی علی ضلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جو ضلالت کی چیزیں ہیں ان پر لوگ جمع نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ ایک بات درست ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی 2-4 لوگ بہرحال مطلبے کریں گے۔ بہت سے لوگ ایک بدعت کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے گا کہ یہ بدعت ہے، اس کا لوگوں کو ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ ید اللہ علی الجماع میں کیا شبہ ہے؟ وہ وہی باتیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ تم لوگوں کو جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں اجتماعی فیصلوں کی پابندی کرنی چاہیے، وہ میں نے خود بیان کیا۔ لیکن وہ فیصلوں کی پابندی ہوتی ہے، ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے، وہ فیصلہ مثال کے طور پر میرے بارے میں کیا گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے اس جرم کا ارتکاب نہیں کیا، مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن فیصلہ نافذ ہو جائے گا، فیصلے کو مانا جائے گا، فیصلے سے عملاً اختلاف نہیں کیا جائے گا، فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا جائے گا۔ یہ وہ بات ہے۔ تو دو الگ الگ باتوں کو ملا کے جب آپ ایک بات بناتے ہیں تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اجماع کی، سواد اعظم کی، جمہور کی پیروی عملاً کی جاتی ہے تاکہ کوئی تفریق نہ پیدا ہو، اور ان معاملات میں کی جاتی ہے جو لوگوں سے متعلق معاملات ہیں، یعنی جن کا تعلق جماعت سے ہے، کمیونٹی سے ہے، معاشرے سے ہے، حکومت سے ہے، ان معاملات میں ایسے ہی کرنا چاہیے عملاً۔ لیکن وہ غلط ہیں تو غلطی بتانی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، جب پارلیمنٹ کو فیصلہ کر دیتی ہے تو قانون بن جاتا ہے، لیکن کیا حق تنقید ختم ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں نے اصل میں اس معاملے میں حدود سے تجاوز کیا ہے۔ دو باتیں الگ الگ تھیں، ان کو ملا کے ایک بات بنا دیا ہے، یہ کہ عملاً کیا کرنا چاہیے؟ عملاً جماعت کی پابندی کرنی چاہیے، عملاً اجتماعی فیصلوں کی پابندی کرنی چاہیے، عملاً جو چیز طے کر دی جائے اسی کو نافذ ہونا چاہیے، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی نافذ ہونا چاہیے، مجھے اس سے انحراف کا حق نہیں ہے۔ لیکن علمی لحاظ سے اس پر تنقید نہیں کی جائے گی، اسے اگر وہ غلط ہے تو غلط قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ حق و باطل کی بحث ہمیشہ دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس میں اس چیز کی سرے سے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ 2 لوگ مانتے ہیں یا 4 یا 10 یا پوری امت، کوئی حیثیت نہیں اس بات کی۔ حق و باطل کے لیے دلیل دینی پڑے گی، لیکن عملی معاملات میں اجتماعی فیصلے اسی اصول پر ہوں گے۔ سب لوگوں کی رائے ہے، ہم مانتے ہیں۔ یہ جمہوریت میں آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی، تو یہ کیا حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ اصل میں فصل نزاعات ہے، یعنی ایک معاملے میں اختلاف تھا، اجتماعی طور پر اب ہم نے طے کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو وہاں ہم نے اکثریت کی رائے یا سب کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
ڈاکٹر آپ نے واضح کیا کہ یہ جو اجماع ہے اصل میں کانفلکٹ کی صورت میں ایک وے آؤٹ ہے، کنسنسس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک عام طور پہ جو علماء کے تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ سڑک پہ بھی جا رہے ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس رخ پہ ساری گاڑیاں جا رہی ہیں آپ بھی اسی رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک پگڈنڈی سی نکل رہی ہے اس پہ نہیں جاتے۔ یہی معاملہ ہم عمومی طور پہ زندگی میں بھی کرتے ہیں، بھئی سب لوگوں نے فیصلہ کیا ویکسین لگا رہے ہیں تو ہم بھی ایک تاثر لے لیتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں ایک عام آدمی جس کے پاس نہ وقت ہے تحقیق کرنا، تفکر کرنا، جا کے ساری تفسیریں کھنگالنے کا، اس کو اگر ہمیں یہ بتانا ہو کہ بھائی یہ مختلف شذوذ، مختلف فتنے، مختلف جو ہیں وہ منحرف آراء معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تم بس یہ دیکھو کہ جو سواد اعظم ہے، جو ایک اجتماعی کلیکٹیو وزڈم ہے اس کی طرف چلو، تو یہ بات عقلی طور پہ تو ہم سے قابل قبول لگتی ہے۔ تو عام آدمی کو یہ کون کہتا ہے کہ وہ تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جائے؟ یعنی عام آدمی اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے، جہاں اس کا اطمینان ہوتا ہے کسی صاحب علم سے بات پوچھ لیتا ہے، الا یہ کہ اس کو کوئی کھٹک پیدا ہو جائے، جب کھٹک اس کو پیدا ہوگی تو جا کر تحقیق کر لے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو بالکل اسی طرح کرتا ہے جس طرح ہم اپنے طبیب کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے بھی اس کو کیا پتہ ہے اجماع کس چیز پر ہے اور کس پر نہیں ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جان سکتا۔ اس کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اعتماد کس عالم پر ہے، اس کا اعتماد کس طبیب پر ہے، اس کا اعتماد کس ماہر قانون پر ہے۔ وہ جس پہ اعتماد رکھتا ہے جا کے اپنا معاملہ اس کے سپورٹ کر دیتا ہے، اس کی رائے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دسیوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو قانونی معاملات پیش ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اصول قانون کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یعنی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وکلاء کون سے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، کسی چھوٹے کو کسی بڑے کو، جس پر اعتماد ہوا۔ یہی چیز دین میں اختیار کی جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے مولوی صاحب درست بات بتاتے ہیں، وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، کسی چیز کو پڑھ لیتا ہے، کسی بڑے عالم کی کسی کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتا ہے۔ چلیے ہمارے قدماء کی بعض آراء سے واقف ہو جاتا ہے، جس پر اس کا اطمینان عمل کرے۔ البتہ کھٹک پیدا ہو جائے، خواہ خود پیدا ہو جائے یا کہیں باہر سے آ جائے، اس کے بارے میں اس کو ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں بھی کیا کرے گا؟ یعنی وہ کوئی براہ راست تحقیق کرے گا؟ یہی ہے کہ اپنے زمانے کے 2 4 5 اہل علم کی بات سنے گا، جس بات پہ زیادہ اطمینان ہوگا اسے قبول کر لے گا۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا، اسی طریقے کو جاری رہنا چاہیے۔ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔